ابھی پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری پہچان درود و سلام چینل کی طرف سے تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول ایک ہی گزارش ہے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا اپنی زندگی کا مقصد و معمول بنا لیں اور دوسروں کو بھی کثرت سے پڑھنے کی دعوت دیں تاکہ ہم سب دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع 10 مرلے کا ایک بڑا خوبصورت گھر ہے، اس کا میں وزٹ کرواؤں گا، جو کہ ایک اسپینش ڈیزائن ہے، اور اس کے ساتھ اضافی بات یہ ہے کہ وہ دیہاتی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اس کو دکھانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم میں سے کوئی بندہ اپنا گھر تعمیر کرتا ہے تو اکثر اوقات لوگوں کو کنسٹرکشن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، اور وہ گھر جب تعمیر ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں جب وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، گھر کو یوز کرتے ہیں، تو وہ بے شمار نقائص ان کے سامنے آتے ہیں کہ یہ کام بھی غلط ہو گیا، یہ سینٹری کا کام غلط ہوگا، یہ بجلی کا ہوگا، یہ مستری نے غلط کر دیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے آج کے ولاگ میں 5 ایسی باتیں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نیا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ان 5 باتوں پر اگر آپ عمل کر لیں، بے شک آپ کنسٹرکشن کی الف بے بھی نہیں جانتے، اگر ان 6 باتوں پہ آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آپ کا جو گھر ہے وہ بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی پریشانی کے، اللہ کے فضل سے وہ گھر پایا تکمیل کو پہنچے گا اور آپ اس پریشانی سے بچ سکیں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1 کہ جب بھی آپ گھر بنانے کا ارادہ کریں تو اللہ پاک سے سب سے پہلے دعا کریں کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ تیری عطا سے، تیرے دیے ہوئے مال سے میں گھر تعمیر کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، شروع کرنے لگا ہوں، تو مولا اس میں برکت عطا فرمانا، ہم سب کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اس میں رہنا نصیب فرمانا اتفاق و محبت سے، کیونکہ گھر بھی وہی گھر ہوتے ہیں جن میں اتفاق و محبت ہو۔ جس گھر میں اتفاق محبت نہ ہو وہ گھر نہیں بلکہ قبرستان ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی دعا اللہ سے یہی کریں کہ یا اللہ اس میں اہل و عیال کے ساتھ رہنا نصیب فرمانا، اور اس گھر میں غریب و مساکین کا داخلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری ساری رکھنا، یہ اللہ سے دعا مانگیں، یعنی عاجزی کریں، کیونکہ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ جس کا ذمہ لے لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پایا تکمیل تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جب بھی گھر شروع کرے تو اللہ کے آگے عاجزی سے دعا مانگے۔ اور دوسری جو بڑی ضروری بات ہے وہ یہ کہ جب بھی گھر شروع کرنے لگیں تو ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 313 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق طاقت زیادہ دی ہے مالی طور پر تو آپ اس طرح کریں، درود شریف کی، قرآن خوانی کی محفل کروائیں جس میں دکھاوا نہ ہو کہ چودھری صاحب کا گھر بن رہا ہے، واہ واہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، خیر و برکت کے لیے وہ محفل کروائیں، اور اپنے رشتہ داروں کو بلائیں جو قریبی ہیں، اس کے علاوہ غربا، مساکین، غریب لوگ ہیں ان کو لازمی بلائیں، اور جتنی آپ کو طاقت ہے اتنا آپ ان کو کھانا پیش کریں جو آپ کی طاقت کے مطابق ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو آپ صرف سورۃ فاتحہ اور 313 دفعہ درود شریف پڑھ کر آپ اپنے گھر کو شروع کریں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا۔ تیسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی گھر کی بنیاد رکھنی ہے تو اس کی پہلی اینٹ جو آپ کے گھر میں سب سے بزرگ بندہ ہے، دادا دادی یا والد والدہ، ان سے رکھوائیں،
نہیں تو جو بھی ان کے بعد بزرگ ہے اس سے وہ اینٹ رکھوائیں۔ اور جب گھر پایا تکمیل کو پہنچ جائے اللہ کے فضل سے تو اس کا افتتاح بھی بزرگ ہستی سے کروائیں۔ اور چوتھی بات کہ جب بھی آپ گھر بنانے کا ارادہ کریں تو اس میں جو ٹھیکیدار آپ نے سلیکٹ کرنا ہے وہ کوالیفائڈ ہو، مکمل ہر کام کے بارے میں مکمل جاننے والا ہو، ایکسپرٹ ہو۔ اگر آپ اناڑی بندے کو ٹھیکہ دے دیں گے تو وہ کبھی جس کو خود پتہ نہیں ہے وہ جو آگے کاریگر لگائے گا وہ بھی اسی طرح کے ہی ہوں گے، اس سے آپ کا کام برباد ہوگا۔ ہم کرتے اس طرح کہ 50 لاکھ کا 70 لاکھ ہم بھر لیتے ہیں، ایک نمبر کی مٹیریل، اینٹ ایک نمبر ہونی چاہیے، سب چیز ایک نمبر، مٹیریل اچھا سے اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ وہ سلیکشن آف ٹھیکیدار جو کنٹریکٹر ہے وہ ہماری چوائس جو ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ وہ کوئی کہتا ہے اس کو دے دو، کوئی کہتا ہے اس کو ٹھیکہ دے دو، واقفیت بیس پہ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب سے ضروری یہ ہے کہ جب اگر مثال کے طور پر اگر آپ 2000 روپے میٹر ٹائل اگر اچھی قسم کی ٹائل اس کو لا کر دیتے ہیں، اگر لگانے والا اناڑی مستری ہو تو وہ بے شک 2000 کی بجائے 4000 کی ٹائل ہو تو وہ آپ کے کام کا بیڑا غرق کر دے گا، کیونکہ لگانے والا بیوقوف ہے۔ اگر اسی طرح سینٹری کا کام ہے جو باتھ روم کے اندر جو پائپ ڈالتے ہیں، اگر وہ پلمبر اس کو آپ 2000-3000 میں، ظاہری بات ہے جو اچھا ٹھیکیدار اس کا کوئی ریٹ ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ مٹیریل ایک نمبر لیکن ٹھیکیدار 2 نمبر، اس پہ 2000-3000 کتنا فالتو لے جائے گا۔ اگر 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں تو اگر 50,000 دے کر اگر اچھا ٹھیکیدار آپ ہائر کر سکتے ہیں تو اچھے بندے کو کام دیں، نہیں تو وہ آپ کا جتنا بھی جو 50-60 لاکھ کا آپ کا کام ہے مٹیریل ہے اس کا بیڑا غرق کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ سب سے ضروری ہے کہ جب بھی ٹھیکہ دیں تو ریٹ 10-20 روپے اس سے کم نہ کروائیں، بلکہ اس کو کہیں کہ جو وہ مانگتا ہے جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اس سے 10 روپے اس کو اوپر دیں، یہ ٹوٹل 50,000-30,000 فالتو بنیں گے، لیکن جو آپ کا 50-60 لاکھ ہے اس کو وہ محفوظ کر دے گا۔ یہ بات آپ کو اس وقت پتہ چلے گی جب آپ کا گھر مکمل ہو جاتا ہے، کبھی یہ باتھ روم کی دیوار سیپیج آ رہی ہے، کبھی اس دیوار میں آ رہی ہے، کبھی یہ بجلی کا پوائنٹ خراب ہے، یہ ادھر پلستر نیچے گر رہا ہے، تو اس وقت یہ بات میری آپ کو یاد آئے گی کہ جب بھی کام دینا ہے تو جو صحیح کوالیفائڈ ٹھیکیدار ہے جس کا کام دوسروں کی باتوں پہ نہیں بلکہ اس کا کام خود دیکھیں اور چیک کریں، پھر لوگوں سے پوچھیں کہ فلاں بندہ کیسا ہے، کام اس کا کیسا ہے، اس کے بعد اس کو ٹھیکہ دیں۔ اس کے بعد جو 5ویں چیز ہے کہ جو بھی ادھر کام پہ آئیں گے مزدور مستری، ان کی اللہ کی رضا کے لیے نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ان مستری مزدور حضرات کی آپ نے خدمت کرنی ہے۔ ہمارے گاؤں میں تقریباً یہی روایت ہے ہر جگہ کہ 2 ٹائم چائے دیتے ہیں، اگر اس کے ساتھ 100-200 روپے کوئی بسکٹ یا کوئی چائے کے ساتھ کوئی سموسہ پکوڑا دے دیں گے تو اس سے آپ کے کام میں فائدہ یہ ہوگا، اگر اللہ کی نیت رکھ کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھائے گا، کیونکہ آپ نے ان غریب لوگوں کو خدمت کی ہے۔ خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتا ہے، اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ اور ایک پوائنٹ کے بعد یہ بھی بتا دوں کہ لیبر جو طبقہ ہے نا وہ پیسوں سے بھی اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا یہ کھانے پینے کا مال اگر ان کو ملتا رہے نا تو وہ آپ کے گھر کا کام اپنے گھر سے بڑھ کر وہ کام کریں گے، اپنی جو ان کی طاقت اس سے خوش ہو کے وہ کام کریں گے۔ یہ 100-200 روپے سے بلڈنگ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، جدھر آپ نے 50 لاکھ لگانا ہے ادھر 20-30 ہزار اگر یہ مستری مزدور کھا جائیں گے تو اس سے مالک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کا جو کام ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لیبر ہے وہ دل سے کام کرے گی، خوش ہو کے کام کرے گی۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جمعرات والے دن ہفتے بعد لیبر اپنی پیمنٹ لیتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں 4 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، کبھی رات 6 بجے، کبھی 7 بجے، کبھی اگلے دن لے جاتے ہیں۔ حالانکہ مٹیریل والوں کو مالک ہم ان ٹائم پیسے دیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے مزدور یا ٹھیکیدار کی تو اس کو دینے بھی ہوتے ہیں، اس کا حق بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ترسا کے اس کو پیسے دیتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر 4 بجے ان کی چھٹی کا ٹائم ہے تو آپ 2 بجے ان کے پیسے ان کے حوالے کر دیں۔ چپ۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک بھی ہے
کہ جب مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری ادا کر دو، یعنی مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جو مزدوری ہے وہ اس کو ادا کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ، اگر اس حدیث مبارک پہ آپ عمل کریں گے تو وہ جو مزدور ہے وہ آپ کا کام دل سے کرے گا، خوش ہو کے کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور جو آخری پوائنٹ ہے جس میں ہم سب کمی کوتاہی کرتے ہیں وہ اس طرح کہ جب ٹھیکیدار کام مکمل کر لیتا ہے تو اس وقت مالک مکان کی بھی مٹیریل پہ خرچ کر کے اس کی بس ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ آخر میں کرتا کیا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ٹھیکیدار کے فائنل کام پہ 50,000 یا 1,00,000 روپیہ بچتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس وقت مالک کا یہی دل ہوتا ہے، زیادہ تر ظاہری بات ہے ہر شعبے میں برے اچھے لوگ ہیں، ہر ایک کی تو نہیں بات کر رہا، لیکن زیادہ تر یہی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مقام پر نہ ٹھیکیدار اللہ کرے ماری جائے کہ مجھے یہ پیسے نہ دینے پڑے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب کام فائنل ہو جائے اور اس کا وہ پھر اس کو نقص نظر آتے ہیں کہ ٹھیکیدار صاحب آپ نے یہ بھی خراب کیا، وہ بھی خراب کیا، تو آپ اس کی حق تلفی کریں گے، پھر اس کے پیسے کانٹیں گے۔ لہذا اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو روز کا روز چیک کریں، اس ٹھیکیدار کو اس کا مہلت ہی نہ دیں کہ وہ آپ کا کام خراب کرے، بجائے آپ اینڈ پہ اس پہ گلا کریں کہ یہ کام خراب ہے، کام روز کا روز چیک کریں، اور جب وہ بندہ کام مکمل کر لے تو اس کو 10-20 ہزار انعام دیں۔ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور جو کام ہے نا وہ روز کا روز چیک کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ 5-6 پوائنٹ تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ان پہ آپ عمل کر لیں گے تو زندگی میں کبھی بھی آپ کا کنسٹرکشن کا کام غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی میں آپ کو گھر کا وزٹ کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ باؤنڈری وال اور باہر کا فرنٹ ویو چیک کریں، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اس کی لک ہے۔ دیہات میں پہلے اس طرح کے گھر بنانے کا رواج نہیں تھا، یہ ماشاءاللہ اسی طرح کا گھر ہے جس طرح اسلام آباد میں بیریا ٹاؤن یا DHA کا گھر ہے، اور اس کے گھر والوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ جو اس گھر کے سامنے گلی ہے وہ ماشاءاللہ 12-14 فٹ چوڑی ہے، یہ بھی ان کی خوش قسمتی ہے، نہیں تو عموماً 5-6 فٹ گلی آگے ہوتی، پیچھے کروڑوں کا گھر بنا ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی یہ جو کھڑکی کے اوپر یہ بارڈر ہے یہ دیہات کی عکاسی کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے جو انسان کی نیچر میں ہے، تو کچھ اس میں جو ڈیزائننگ ہے وہ لوکل دیہاتی ماحول کے حساب سے کی گئی ہے۔ باقی یہ فرنٹ ویو چیک کریں، یہ بالکل دیہات والا نہیں ہے، بلکہ یہ جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں ان کا ہی ڈیزائن ہے۔ یہ گیٹ دیکھ لیں، 12 فٹ گیٹ ہے، سلائیڈنگ ہے، ڈور ہے، اور یہ وکٹ گیٹ ہے 4 فٹ، اور پلر کے اوپر جو ہے یہ گرینائٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ فرنٹ ویو تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے۔ ابھی گھر کے اندر چلتے ہیں، یہ مین انٹرنس ہے، اور یہ گیراج ہے 20 بائی 20 فٹ کا، اور سامنے وہ لان ہے 10 مرلے کا خالی، وہ آگے گھر کے ساتھ جو ہے نا پلاٹ چھوڑا گیا ہے کہ غمی خوشی کے لیے۔ اور یہ فرنٹ ویو ہے، آرچ دی گئی ہے، اور دیوار پہ جو ہے نا جو کلیڈنگ سٹون ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ ابھی یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، ابھی اس کی ونڈوز وغیرہ کی فکسنگ ہونی ہے۔ یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ٹائل ورک ہوا ہے وال پر۔ یہ مین انٹرنس ہے اور یہ گیراج ہے۔ چلیں گھر کے اندر چلتے ہیں۔ یہ ہال ہے جی 20 بائی 20 فٹ کا، اور یہ فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے اسٹیئر کیس، اور سیڑھیوں کے نیچے یہ لان میں جانے کے لیے یہ نیچے ڈور دروازہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ کچن ہے جی۔ کچن عموماً دیہاتوں میں بڑے نہیں ہوتے، یہ جو چیز رکھی گئی ہے دیہاتی ماحول کے حساب سے رکھی گئی ہے، کیونکہ کچن جو ہے دیہات میں عموماً اوپن جو کچن ہے وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا سائز 10 بائی 10 فٹ ہے، اور عموماً دیواروں پہ ٹائل نہیں لگائی جاتی، صرف جدھر یہ سلیب وغیرہ ہوتی ہے
इसके सामने 2 फुट हाइट पे लगाई जाती है, लेकिन क्योंकि इस एरिया में सीपेज बहुत ज़्यादा होती है तो ऑनर ने जो तमाम वाल्स हैं 4 फीट पर, उन पर ये टाइल्स का काम किया है। 4 फीट तक ये जो मास्टर की टाइल है उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये हमारा पहला बेडरूम है जी। ये वार्डरोब दिया गया है। हालांकि देहात में पहले ये वार्डरोब नहीं होती थी बल्कि वो परछतियाँ होती थी, शेल्फें होती थी। और ये देखें सिंपल जो है वो सीलिंग वगैरह की गई है। हालांकि देहाती जो लोग हैं वो कलरफुल जो है ना वो सीलिंग पसंद करते हैं, लेकिन चूँकि ये ऑनर ख़ुद इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है माहौल का असर भी होता है। तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें उन्होंने इस्लामाबाद की सिटी वाली चीज़ें रखी हैं। अभी ये जो बाथरूम है इसका जो वर्क किया गया है, टाइल वर्क 7 फुट हाइट तक, ये भी देहाती माहौल के हिसाब से टाइल की सिलेक्शन की गई है। और ये माशाल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत बाथरूम उन्होंने तैयार किया है। पहले देहात में, हमारे देहात में इस तरह का काम नहीं होता था। इन्होंने तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करवाया जी। ये दीवार पे देखें 4 फीट तक मुकम्मल टाइल वर्क हुआ है। ये हाल है जी। इसके सामने ये जो है ओपन एरिया है और ये बेडरूम नंबर 2 है जी। इसमें भी इसी तरह सिंपल सीलिंग करवाई गई है, शोख रंग नहीं है, रत्ते पीले। और ये विंडो दी गई है ओपन एरिया में। वेंटिलेशन का ख़ास जो है ना बंदोबस्त रखा गया है जी। और ये ओपन एरिया हो गया जी। इसके साथ ये हाल हो गया जी। और जिस घर में वेंटिलेशन ना हो ना जी, रोशनी हवा का गुज़र बसर, तो वो घर बिल्कुल बेकार है। वो सर्दी गर्मी हर लिहाज से जिस घर की वेंटिलेशन ना हो तो वो घर घर नहीं है। वो जब बंदा इस्तेमाल करता है, बस का मौसम होता है, तो उस वक़्त तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये जी अभी गेस्ट रूम में बैठक जिसको देहात में कहते हैं, एक दरवाज़ा गली की तरफ है और इसकी ये एक दीवार को फुल रूफ़ तक जो है ना टाइल वर्क किया गया। और ये सीलिंग भी देखें बिल्कुल सिंपल है। ये एक डोर गली की तरफ है और विंडो भी दी गई हुई है। ये जो है देहाती माहौल के हिसाब से इसकी जो है ना ये दरवाज़ा बिल्कुल बाहर रोड की तरफ रखा गया है। अमूमन सोसाइटीज़ में इस तरह दरवाज़ा घर के अंदर ही होता है, बाउंड्री वाल के अंदर ही खुलता है। तो ये आज वीडियो पहली मेरी वीडियो है ये घर के टूर के मौजू पर। धूप भी तेज़ थी तो ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी होगी, लेकिन इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियो बना लूँ। अभी फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। ये सीढ़ी पे जो है ना ये ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। ये फर्स्ट फ्लोर है जी। इधर इस फ्लोर पे भी ये किचन दिया गया है क्यूट सा। और ये सामने खिड़की है जो लॉन की तरफ खुलती है जी। और इसी तरह ये बेडरूम है सेम उसी तरह जैसे नीचे था। तो माशाल्लाह बड़ा ख़ूबसूरत आर्चेस दी गई है इन विंडोज़ में। तो ये इस हिसाब से देहाती माहौल के हिसाब से ये बड़ा ख़ूबसूरत मजमू है देहाती माहौल के हिसाब से भी। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो जो सोसाइटीज़ बनी हैं शहरों के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, उनको भी उनसे भी मुतासर हो गया। यानी उनका ये कम्बिनेशन है, देहाती और शहरी माहौल का ये कम्बिनेशन है जो काम हुआ है। अभी ये फर्स्ट फ्लोर का आपको बेडरूम दिखा रहा हूँ। सीलिंग उसी तरह सिंपल है। हालांकि पहले देहात में वो जो सीलिंग बड़े शौक रंग होते हैं, लेकिन उन्होंने वाइट कलर रखा है। इसी तरह ये आप चेक करें, ये सारी जो है ना तमाम वाल्स पर 4 फीट तक ना वो टाइल का इस्तेमाल किया गया। ये किचन है जी, बड़ा ख़ूबसूरत नज़ारा है जी। बाहर ये लॉन की तरफ खिड़की खुलती है जी। अभी देखें जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको रहना नसीब करे।
ایک فیملی کے لیے یہ ڈبل سٹوری گھر بنایا گیا 10 مرلے میں، اور یہ ٹیرس ہے جی۔ سردی وغیرہ میں اگر دھوپ کا نظارہ لینا ہو تو یہ اوپر انہوں نے ٹیرس چھوڑا ہوا ہے، تو سردیوں میں جو کام آئے گا، یا گرمیوں میں بھی رات کے ٹائم آپ ادھر ریسٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ باتھ روم ہے، یہ بھی ٹائل کی جو سلیکشن ہے، کلر ہے، یہ بھی دیہاتی ماحول کے حساب سے، سوسائٹیز میں اس طرح کی ٹائل نہیں عموماً پسند کرتے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس میں دیہات کی روایات کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ اور یہ ہمارا دوسرا روم ہے، اس کی سیلنگ وغیرہ کیونکہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، اور یہ فرنٹ پہ ہمارا جو ہے نا ٹیرس ہے جی۔ ابھی ادھر سے پورے گاؤں کی لک چیک کریں، فرنٹ ویو چیک کریں، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اس کا فرنٹ ویو ہے۔ ابھی یہ آپ چیک کریں، یہ فرنٹ ویو ہے جی۔ اس طرح دیہات میں پہلے رواج نہیں تھا، لیکن ظاہری بات ہے جب بندہ کسی ماحول میں جاتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اس گھر میں جو اسلام آباد میں بڑے گھر ہیں ان کی ڈیزائننگ کا بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور یہ تھا ہمارا وزٹ۔ تو صرف آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا تو درود شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی دعوت دیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جو مجھے بڑا پسند آیا تھا، تو میں نے کہا آپ کو بھی وزٹ کرواؤں۔ اگر گھر کے بارے میں کوئی بھی معلومات چاہیے ہو، ڈیزائننگ کے حوالے سے یا کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو جو مجھے علم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ظاہری بات ہے میرا یہی شعبہ ہے، تو اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی بندہ انسان کسی کا بھلا کر سکے، کسی کے رہنمائی کر سکے، جو میرے علم میں ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ رضی اللہ عنہ محمدًا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔